وہی درود پاک نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ العیاذ باللہ تعالی عز وجل۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ جب بھی سرکار علیہ السلام کا ذکر خیر ہو، فوراً ہمارے لبوں پر درود السلام کا نذرانہ ہونا چاہیے۔ اور یہ مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سرکار علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ ہے جاری ہے 12ویں تاریخ، ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ۔ حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، میرے خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ۔ تو یہ 12ویں تاریخ ہوا کیا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ولادت میں کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، اے رضا وہ آقا علیہ السلام جو ہم غریبوں کو نہ بھولے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ وہ آقا علیہ السلام جو پیدا ہوتے ہی سر انور کو سجدے میں جھکا لیا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ جب محبوب علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی اس گنہگار امت کو یاد کیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پاک پڑھا کریں۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، محفل پاک کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے بلند آواز سے جھومتے ہوئے آنکھوں کو بند کر کے مدینے کا تصور جما کر، بلکہ ہو سکے تو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جما کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبہ پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب یہاں پر دو شعروں پر ایک بند ہے۔ بند کسے کہتے ہیں؟ بند کہتے ہیں 4 اشعار پر مشتمل، 4 مصروں پر جب مشتمل ہو تو اسے بند کہتے ہیں۔ اس کے پہلے مصرے پر اگر ہم نظر دوڑائیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، یعنی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں کے تلووں تک اللہ کی شان ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل آیا، دلیل برہان یعنی معجزہ۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، میرے محبوب علیہ السلام معجزہ بن کر آئے۔ اب ذرا تصور جمائیں، کہتے ہیں نا دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔
دستور عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا، اور آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ لوگ دیدار کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں، عاشق دیدار کے لیے آنکھوں کو بند کرتا ہے کہ محبوب کا چہرہ نظر آ جائے، تصور ہی تصور میں۔ تو اب ذرا تصور جمائیں، محبوب علیہ السلام کے سراپا، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک حسن ہی حسن۔ اب انسان کا جسم اگر اوپر کی طرف سے دیکھے تو سر کے بال ہیں، اور بال مبارک میرے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک، سبحان اللہ۔ ہم عام لوگوں کے بال جسم سے جدا ہو جائیں تو کسی کچرا کنڈی پر نائی جھاڑو لگا کر ڈال دیتا ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کے بال مبارک، سبحان اللہ، یہ وہ بال مبارک ہیں کہ جن کی بدولت صحابہ کرام علیہم رضوان جنگ میں فتح حاصل کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار علیہ السلام کے بال مبارک اپنے ٹوپی میں سی لیے تھے، اور اس کی برکت سے جنگ میں آپ کو فتح حاصل ہوا کرتی تھی۔ آپ جنگ میں غالب آ جاتے تھے کفار پر۔ ایک مرتبہ ٹوپی گری نہ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ کہا حضور کسی جنگ میں آپ کو بے قرار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، آج آپ بے قرار ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ اپنی ٹوپی ڈھونڈتا ہوں جس میں سرکار علیہ السلام کی منہ مبارک ہے، اسی کی برکت سے مجھے فتح ملتی ہے۔ جب ٹوپی مل گئی نا تو بے چینی ختم ہو گئی۔ سرکار علیہ السلام کی منہ مبارک ایسے کہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس سرکار علیہ السلام کے منہ مبارک تھے، جب درود پاک پڑھتے تو منہ مبارک کھڑے ہو جاتے۔ اسے شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا۔ اب چونکہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو سرکار کے منہ مبارک ملے، اب اندازہ لگائیں کہ ان کا دور کتنا دور کا بنتا ہے۔ تقریباً 1250 سال بعد سرکار علیہ السلام کے منہ مبارک کا یہ معجزہ ہے کہ درود پاک پڑھیں تو بال مبارک کھڑے ہو جائے۔ اور پھر آگے چلیں، یہ وہ منہ مبارک ہیں کہ جن کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ وَالضُّحَىٰ میرے محبوب علیہ السلام کا چہرہ ہے، وَالضُّحَىٰ کے چہرے والے ہیں میرے محبوب، وَاللَّيْلِ کی زلفوں والے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے بال مبارک وہ ہیں کہ جن کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ اور پھر تھوڑا سا نیچے آ جائیں، تھوڑا سا نیچے آ جائیں تو بالوں کے بعد آنکھیں ہیں، اور میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھیں، سبحان اللہ، یہ وہ آنکھیں ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں صرف ایک ہی شخصیت ہے جنہوں نے سر کی آنکھوں سے رب تبارک و تعالی کا دیدار کیا، وہ میرے محبوب علیہ السلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھیں ایسی کہ اگر ہم اپنے آپ پر غور کر لیں نا، ہم اپنے آپ پر غور کر لیں تو ہم آگے دیکھتے ہیں تو پیچھے کا پتہ نہیں، پیچھے دیکھتے ہیں تو آگے کا پتہ نہیں، دائیں دیکھتے ہیں تو بائیں کا پتہ نہیں، بائیں دیکھتے ہیں تو دائیں کا پتہ نہیں، اوپر دیکھتے ہیں تو نیچے کا پتہ نہیں، نیچے دیکھتے ہیں تو اوپر کا پتہ نہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھیں کیسی؟
आला हजरत फरमाते हैं शश जहां समत मकाबिल शब रोज एक ही हाल। आका सिमतें कितनी है? सिमतें कितनी है? 4 नहीं 6 सिमतें हैं। शश जहां समते मकाबिल शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की। कि आका 6 समतों में आप ऐसा देखते हैं जैसा आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं, जैसा आगे पीछे देख रहे हैं वैसा ही दाएं बाएं भी देख रहे हैं, जैसा दाएं बाएं देख रहे हैं ऐसा ही ऊपर नीचे भी आप देख रहे हैं। मेरे महबूब जैसा दिन के उजाले में देखते हैं ना वैसा ही रात के अंधेरे में देखते हैं। सहाबा से फरमाया ऐ सहाबा रुकू और सुजूद सही करो। मैं जिस तरह अपने आगे से तुम्हें देखता हूँ वैसे ही तुम्हें अपने पीछे से भी देखता हूँ। और फरमाया इन्नी अरा मा ला तरौना इन्नी अस्माउ मा ला तस्माउन, कि मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते और मैं वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। यानी आंखें मेरे महबूब की वो है कि 6 के 6 सिमतें। अल्लाह तबारक व तआला का दीदार भी मेरे महबूब ने किया और 6 के 6 सिमतों में एक जैसा देखते हैं। ऐसी नूरानी आंखें मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। तभी आला हज़रत फरमाते अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। आगे चले कान मुबारक मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कान मुबारक दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कान मुबारक का मौजज़ा सुभान अल्लाह। जब हम कुरान पाक में नज़र दौड़ाते ना तो 19वें पारे में आकर सूरत शुआरा के बाद सूरत नमल, ये एक सूरत है, चींटी के नाम पर सूरत है ये। तो इसमें हज़रत सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वाक़या है। वो वाक़या यूँ है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर आ रहे थे तो एक चींटी ने अपनी कौम को डराया। कहा कि कहीं बेख्याली में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आपको रूद न डाले, लिहाजा अपने अपने मस्कनों में घुस जाओ। इस आवाज़ को हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3.5 मील के फासले से सुन लिया और वहीं मुस्कुरा दिए। मुस्कुरा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और 3.5 मील के फासले से चींटी को अल्लाह के नबी देख भी रहे हैं, उसकी आवाज़ सुन भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। अब ज़रा गौर करें कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का आका हो, इमामुल अंबिया, उनके सुनने का मकाम क्या होगा। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बातचीत की। कहा कि बचपन के आपका एक वाक़या है कि मैंने देखा कि आप पंगोड़े में झूले में थे कि जिधर आपकी उंगली उठती चाँद उसी तरफ हिलता, चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में है। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खिलौना भी नूर का था। चाँद को जिधर उंगली चलाते उधर चाँद चलता, चाँद को चलाते। तो मेरे महबूब ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अपने चचा जान से कहा
اس سے بھی عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ تو بتائیے. کہا کہ چاند جب عرش کے نیچے سجدہ کرتا تھا نا، مجھے اس کی بھی آواز آتی تھی. میرے محبوب علیہ السلام کے گوش مبارک کہ عرش کے نیچے چاند جب سجدہ کرے تو اس کی آواز آ جائے. اور کہا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا نا، تو جب قلم لوح پر چلتا تھا تو اس کی آواز بھی میں محسوس کرتا تھا، اس کی آواز بھی میں سنتا تھا. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. یعنی ایسا کہ اگر ہم غور کرتے جائیں آنکھوں سے، پھر میرے محبوب کی کان مبارک، سبحان اللہ، اس سے نیچے آئے تو زبان مبارک، منہ، سبحان اللہ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. بعض لوگ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے بعض باتیں کر جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہماری طرح بشر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بعض یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. میرے محبوب علیہ السلام وہ ہیں کہ زبان مبارک سے جو نکلے نا وہ سچ ہو جائے. تبوک کا موقع ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ، کل عین فجر کے وقت ہم تبوک کے چشمے پر پہنچیں گے. کل عین فجر کے وقت ہم تبوک کے چشمے پر پہنچیں گے. خبر دے رہے کل کی، اور غیب کی خبر دے رہے میرے محبوب. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عین فجر کے وقت ہم تبوک کے چشمے پر پہنچے. عین فجر کے وقت، اور تبوک کے چشمے سے پانی ایسے رس رہا تھا جیسے جوتے کا تسمہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو پہلے ہی نصیحت کر دی تھی کہ کسی کو پانی استعمال نہ کرنے دینا. اور پھر میرے محبوب علیہ السلام تشریف لائے، اس پانی سے وضو کیا، کلی کی اس چشمے میں ڈال دیا، اپنے وضو کا پانی اس چشمے میں ڈال دیا، چشمے سے پانی ابل پڑا. سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کو کفایت کر گیا وہ پانی. صرف یہی نہیں بلکہ میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے معاذ، اگر تو زندہ رہا تو دیکھے گا. کسی اور صحابی سے نہیں کہہ رہے، معاذ بن جبل سے کہہ رہے ہیں، گویا اشارہ دے رہے ہیں اے معاذ تو زندہ رہے گا، تو دیکھے گا کہ اس چشمے سے باغ سیراب ہوں گے. ارے میرے محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکل پڑا، آج تک اس چشمے سے باغ سیراب ہو رہے ہیں. یہ وہ زبان مبارک ہے میرے محبوب علیہ السلام کا کہ زبان مبارک سے جب نکل پڑا تو وہی ہوا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے بدر کا موقع ہے، میرے محبوب نے فرما دیا، کفار کے قتل گاہوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں ابو جہل گرے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول صاحب النعل، یہ وہ صحابی ہیں جن کو صاحب النعل کہا جاتا ہے. صاحب النعل ان کو کیوں کہا جاتا ہے کہ جب سرکار علیہ السلام کہیں تشریف لے جاتے، سرکار علیہ السلام اپنے نالین مبارکین کو اپنے پاؤں سے جدا فرماتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ السلام کے نالین کو اٹھا کر اپنے آستین میں رکھ لیتے، رکھ لیتے. اس وجہ سے آپ کو صاحب النعل یعنی جوتیوں والا کہا جاتا. اور اس
اس لقب سے آپ بہت خوش ہوتے، نام سے پکارنے سے اتنا خوش نہ ہوتے جتنا آپ کو صاحب النعل کہتے تو آپ خوش ہوتے، جوتیوں والے جب آپ کو کہتے تو آپ خوش ہوتے کہ سرکار کی نسبت ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب سرکار نے فرمایا کہ یہاں ابو جہل گرے گا، اس جگہ پر میں نے اپنی جوتی گاڑ دی، اس جگہ میں نے اپنی جوتی گاڑ دی۔ اور پھر جب بدر کا معرکہ ختم ہوا، جب لاشیں جمع کی جانے لگی، جب میں نے جا کے دیکھا ابو جہل میری جوتی سے ناک رگڑ رہا تھا، ابو جہل میری جوتی سے ناک رگڑ رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے زبان اقدس سے جو نکلے وہ وہی وہ کر رہے ہیں۔ اور پھر ان دونوں واقعات میں غیب کی خبر بھی ہے، غیب کی خبر ہے کہ میرے محبوب نے دونوں واقعات میں غیب کی خبریں دی ہیں، وہاں بھی غیب کی خبر دی، یہاں بھی غیب کی خبر دی۔ اب ذرا غور کریں کہ اس وقت ترقی کا زمانہ ہے، ایسی ترقیاں ہیں کہ جہاز اڑا دی عوام میں، اور ایسی ترقی ہے کہ قسم قسم کی گاڑی بنا دیے، بسیں بنا ڈالی، لینڈ کروزر بنا دیے، ہر سفر ہے۔ سفر والے آپ اگر بس اڈے پر جائیں گے تو کہیں گے 14 گھنٹے میں ہم پہنچا دیں گے آپ کو، بسا اوقات 14 گھنٹے میں پہنچا بھی دیتے ہیں، لیکن بسا اوقات لیٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ کنفرم نہیں ہے بھائی، مشینری ہے، صحیح چلتے چلتے خراب بھی ہو سکتی ہے، 15 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 16 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کا معجزہ دیکھیں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے جو فرمایا اسی طرح ہوا کہ عین فجر کے وقت تبوک کے چشمے پر پہنچے، ٹائم آگے پیچھے نہ ہوا، مشینری نہیں ہے، اونٹوں پر، خچروں پر، گدھوں پر یا پیدل سواری ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، اور پھر عین فجر کے وقت پہنچتے ہیں۔ یہ ہے غیب کی خبر۔ تبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کہ محبوب علیہ السلام کے زبان اقدس سے جو نکلا وہی ہو کر رہا۔ اب اگر ہم یہیں پر رک کر تھوڑا سا غور کر لیں، یہ تو زبان اقدس کی بات ہے نا، ہم اپنے منہ پر غور کر لیں کہ ہمارے منہ سے اگر جو نکلتا اس کو ہم تھوک کہتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کا لعاب دہن، سبحان اللہ، ایسا لعاب دہن کہ میرے محبوب علیہ السلام اگر وہ لعاب دہن کھارے کنویں میں ڈال دے تو کھارا کنواں میٹھا ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں کنواں کھدوایا تو اس کا پانی کڑوا تھا، کھارا تھا۔ سرکار علیہ السلام تشریف لائے، اس کنویں میں سرکار علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا، پانی میٹھا ہو گیا۔ لعاب دہن کیسا؟ ایسا کہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ یہ وہ دو بچے ہیں کم سن نوجوان جن کے ہاتھوں ابو جہل واصل جہنم ہوا۔ لڑتے لڑتے ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کے ہاتھ پر تلوار لگی، زخمی ہو گیا، ہاتھ لٹک گئی، اور ہاتھ لٹکتے لٹکتے چونکہ تکلیف دے رہی تھی، اب لٹکی ہوئی ہاتھ ہے، اب وہ معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ کیا کروں، پاؤں کے نیچے دے کر اپنے ہاتھ کو جدا کر لیا جسم سے کہ لڑنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ رائے خدا میں جہاد میں یہ ہاتھ رکاوٹ بن رہی ہے تو اس کو میں رکاوٹ بننے نہیں دوں گا۔ جب جنگ ختم ہوا نا تو وہ ہاتھ لے کر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، اس ہاتھ کو اس کی جگہ پر جوڑ دیا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ ہاتھ درست ہو گیا۔
اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آنکھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن سے جوڑ لی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی جنگ کے دوران تیر آ کر لگا اور تیر آنکھ میں آ کے لگا اور آنکھ باہر نکل پڑی. آپ نے وہ آنکھ ہاتھ میں لے کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آنکھ کو اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے اپنا لعاب دہن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں لگایا. وہ آنکھ روشن ہو گیا، روشن ہو گیا. اور پھر روشن ہی نہیں بلکہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس آنکھ میں تیر لگی تھی نا، جس آنکھ کے نابینا ہونے کا خوف تھا، اس آنکھ سے میں زیادہ دیکھتا تھا. اس کی روشنی زیادہ تھی، اس کی چمک زیادہ تھی، اس کی خوبصورتی زیادہ بڑھ گئی. کس کی برکت سے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی برکت سے. تبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. اور پھر اگر کوئی کہے بار بار ایک ہی آیت پڑھے قل انا بشر مثلکم، کہ نبی بھی ہماری طرح بشر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس کو اپنے عقل کا علاج کروانا چاہیے. سوچے تو صحیح کہ یار اس ترقی کے دور میں بھی سرجن آپریشن کرتے ہیں، آپریشن کرنے کے بعد بھی کالا چشمہ پہنا دیتے ہیں. کالا چشمہ پہنانے کے بعد بھی کہتے ہیں آنکھ کو مسلنا نہیں ہے، آنکھ کو مسلنا نہیں ہے، پانی سے بچانا ہے، دھوپ سے بچانا ہے، ہوا سے بچانا ہے، سجدہ کرنا نہیں ہے، کرسی پر تو نے نماز پڑھنی ہے. یہی ہوتا ہے نا جب آنکھ کا آپریشن ہوتا ہے تو یہی کہتے ہیں، یہی احتیاطیں بتاتے کہ اگر ان میں سے کچھ بھی آپ نے کیا، آنکھ رگڑ دی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی ہمیشہ کے لیے چلی جائے. یہ احتیاطیں بتاتے ہیں آنکھوں کے ڈاکٹر. صحیح، اگر نبی ہماری طرح ہیں تو جو اس طرح کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ ذرا اپنا تھوک لیں اور کسی آنکھ کے مریض کے آنکھ میں لگا دیں، اس کو صحیح کر کے دکھا دیں، پھر مان جائیں. جب لگانے لگو گے نا تو وہ لگانے سے پہلے پتہ کرے گا کیا، اپنی جوتی اٹھائے گا، سر پہ مارے گا، بولے گا مولوی اپنے دماغ کا علاج کر، یہ تھوک مجھے کیوں لگا رہا ہے. مولوی اس کو بولے یہ پاک ہی تو ہے. وہ پھر بھی وہ جو نا وہ سر توڑ دے گا، مولوی صاحب کا علاج ہو جائے گا. اور یہاں آ کر وہ مولوی پھر کہے گا ہاں یار یہ بات تو ہے کہ نبی کے لعاب دہن میں تو شفا ہے، میرے لعاب دہن میں بیماری ہے. میں اگر تو گرا دوں تو اس پہ مکھی بیٹھنا گوارا نہ کرے، شاید میرے منہ کی بدبو سے، کیونکہ اس منہ میں بدبو ہی بدبو ہے کہ جس منہ سے نبی کی شان بیان نہ ہو. جس منہ سے نبی کی شان بیان ہوتی ہے اس منہ سے خوشبو آتی ہے. بہرحال کے لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ مبارک میں لگایا نا میرے محبوب نے، تو حضرت علی کی آنکھوں کو بھی شفا ہو گئی. کب؟ غور کریں، خیبر کے موقع پر جب درہ خیبر کو حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے اکاڑا، اس سے ایک دن پہلے میرے نبی نے فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا. اور پھر ہوا کیا، حضرت علی کے ہاں حضرت علی کو بلایا گیا تو کہا کہ وہ تو آنکھ کی تکلیف میں مبتلا ہے، آشوب چشم میں ہے، آشوب چشم کی بیماری لگی ہوئی تھی. تو میرے محبوب نے بلایا اور حضرت علی کی آنکھ پر اپنا لعاب دہن لگایا. حضرت علی کی آنکھ روشن ہو گئی اور بیماری جاتی رہی. یہی لعاب دہن ہے کہ غار ثور میں جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سانپ نے ڈس لیا، میرے محبوب نے لعاب دہن لگایا، سانپ کا زہر جاتا رہا. آج تو سانپ تو بہت دور کی بات ہے، آج کل تو ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ
فلاں علاقے میں جو نا وہ کتے نے کاٹ دیا، تو کتے کے کاٹنے کے بعد مریض کو جب اسپتال لے گئے تو کتے کے کاٹنے کے انجیکشن میسر نہیں تھے، جس کی وجہ سے مریض کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب تو بہت دور کی بات ہے، کتے کے کاٹنے والے پہ اتنا لعاب دہن لگا کے دکھا دے۔ بولے کیا مجھے پاگل کتے نے کاٹا؟ میں نے کہا تجھے پاگل کتے نہیں کاٹا، تبھی تو یہ بار بار دعویٰ کرتا ہے کہ نبی بھی ہماری طرح بشر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جبکہ ہم کہتے ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اب بس اوقات کہتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کو بشر نہیں مانتے، میں نے کہا یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ ہم بھی نبی کو بشر مانتے ہیں، کہ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، اور جو نبی کو نور نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ جی ہاں، انہی کے فتووں میں لکھا ہوا ہے، اور ہمارا بھی فتوہ اسی پر ہے کہ جو نبی کی نورانیت کا انکار کرے وہ بھی کافر، اور جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ بھی کافر، کیونکہ بشریت مصطفیٰ بھی قرآن سے ثابت، نورانیت مصطفیٰ بھی قرآن سے ثابت۔ جہاں قل انا بشر مثلکم فرمایا گیا اے محبوب ان کافروں سے کہہ دو کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، یہ کہا کیوں؟ یہ کہا کیوں؟ اس کہنے کو دیکھیں، کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پہلے کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھ لیے تو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھے خدا کہہ بیٹھے، حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھ کر کسی نے حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ دیا، کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ اے محبوب تم اس لیے کہو قل، اس لفظ قل پر غور کریں، قل انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، میں نہیں کہوں گا، آپ کہیے۔ کیوں کہیے؟ کیونکہ اگر ہم غور کریں پارہ نمبر 3 پر غور کر لیں، تیسرے پارے میں جب نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا، تیسرے پارے میں تذکرہ موجود ہے، جب مناظرہ ہوا تو کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مردوں کو جلاتا ہے اور زندہ کو مارتا ہے۔ تو جب نمرود نے یہ سنا تو کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے یہی کیا کہ اپنے تئیں جس مجرم کو سزائے موت تھی اس کو آزاد کر دیا، جس کی آزادی کا حکم تھا اس کو سزائے موت دے دی، کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، اس نے زندہ رہنا تھا اس کو مار دیا، اس نے مرنا تھا اس کو زندہ بچا دیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے دوسری دلیل دی کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ اب چونکہ دلیل حضرت ابراہیم نے یہ دی تھی کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال، تو چونکہ مقام صحبہ میں حضرت علی کی عصر کی نماز جب قضا ہو گئی تو میرے محبوب نے سورج کو جب اشارہ کیا تو سورج مغرب سے پلٹا۔ تو حضرت ابراہیم کی دلیل کے مطابق جو سورج کو مغرب سے پلٹا دے وہ خدا، لوگ اس کو نہ کہیں کہہ دے۔ اس وجہ سے اللہ نے میں فرما دیا اے محبوب آپ کہہ دیجئے قل انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو یہاں مراد یہ تھا کہ میں بشر ہوں، صحیح، لیکن باقی تمام تر معاملات کو دیکھیں تو ہم جیسے نہیں ہیں، بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، بے مثل ہیں، بے مثال ہیں۔ ورنہ اس دلیل پر آ کر کوئی بھی اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دلیل بنا لیتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کہہ دیتا تو بڑا معاملہ ہوتا۔ صحیح، وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ سورج کو مغرب سے لوٹا دیا، صحیح، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، کہ میرے محبوب علیہ السلام کا جو معاملہ ہے معجزات کا
کہ سورج کو پلٹا رہے ہیں. تو بہرحال یہ کہ جو لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ نبی بھی ہماری طرح بشر ہیں، وہ پکے بے وقوف ہیں، اپنی طرح کہنے والے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے پناہ میں رکھے. اللہ ہمیں ہمیشہ سنیت پر استقامت عطا فرمائے. بہرحال یہ کہ جب کہنے کی بات آئی، اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. نور سے مراد جملہ مفسرین نے سرکار علیہ السلام کی ذات کو لیا. اور پھر جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، انہی کے بڑوں نے اپنی کتاب میں لکھا، نشر الدین میں پہلی باب فصل نور محمدی کے بیان میں، اس میں لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کے فیضان سے سب سے پہلے بنایا، اور سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے فیضان سے بنا. بہرحال یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکتیں، زبان مبارک کی برکتیں چل رہی تھیں. آگے چلیں. اللہ کی سرتاب قدم شان، سر سے لے کر پاؤں کے تلووں تک نیچے آئے تو میرے محبوب علیہ السلام کا سینہ مبارک. وہ سینہ کون سا سینہ؟ الم نشرح لک صدرک، کہ وہ سینہ جس سینے کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اور اس سینے میں موجود دل، وہ دل کون سا دل کہ میرے محبوب علیہ السلام کا شق صدر بعض روایتوں کے مطابق 4 مرتبہ ہوا، بعض روایتوں کے مطابق 3 مرتبہ ہوا. اب کتنی مرتبہ شق صدر ہوا غور کریں. ایک مرتبہ جب سرکار علیہ السلام چھوٹے تھے، بنو سعد میں موجود تھے، بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جب بکریاں چرانے کے لیے نکلے نا میرے محبوب علیہ السلام، تو اس وقت کیا ہوا کہ ایک آنے والا آیا، سرکار علیہ السلام کو لٹایا اور لٹا کر شق صدر کیا، سینے مبارکہ کو چاک کیا، دل مبارک کو باہر نکالا، اس کو دھویا، آب زمزم سے دھویا گیا، اور پھر اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا. ایک موقع تو یہ. دوسرا موقع بعض راویوں نے کہا کہ 10 سال کی عمر میں بھی ہوا. تیسرا موقع شق صدر کا کہ جب سرکار علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہونے والی تھی، اس وقت آپ کا شق صدر کیا گیا غار حرا میں. چوتھا موقع جب معراج کی رات خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا دور، حق و شوق لقاء آج کی رات ہے. اس رات پھر شق صدر ہوا. اس شق صدر میں ایک مرتبہ بھی خون نہ نکلا، دل کو باہر نکال دیا گیا، اور پھر محبوب علیہ السلام کو کچھ بھی نہ ہوا، اس کو پھر اسی جگہ فٹ کر دیا گیا، رکھ دیا گیا. اور پھر حضرت جبریل نے کہا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں نے دیکھا آپ کے دل میں 2 آنکھیں تھیں اور 2 کان. میرے محبوب علیہ السلام جب سوتے نا، جب انبیاء سوتے ہیں تو ہم سو جائیں نا تو نیند سے وضو ٹوٹنے کی 2 شرطیں ہوتی ہیں. نیند سے وضو ٹوٹنے کی 2 شرطیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی ایسی حالت میں سویا کہ دونوں سورج جمے ہوئے نہ ہوں اور غافل ہو کر سونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا. جب دونوں شرطیں پائی جائیں، یعنی کوئی لیٹ کر سو جائے تو دونوں سورج جمے ہوئے نہیں ہیں اور غافل ہو کر سونے میں کوئی چیز رکاوٹ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن انبیاء جب سوتے ہیں نا، تو جب انبیاء سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے. یہ فرق ہے. اور انبیاء کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ غافل ہو کر سوتے نہیں ہیں، وہ غافل ہو کر سوتے نہیں ہیں. اور میرے محبوب علیہ السلام کے سینے مبارکہ میں
کیا تھا؟ 2 آنکھیں تھی دل میں اور 2 کان تھے. یہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے. آج ہماری پوزیشن اگر ہم دل کی دیکھیں نا تو ہماری پوزیشن تو یہ ہے کہ جگہ جگہ لکھا ہوتا دل جلے، گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا دل جلے. بعض لوگ دل جلے ایسے ہوتے اپنے ہاتھ کو جو نا وہ عاشق نامراد ناکام عاشق اپنے ہاتھ کو بلیڈ سے کاٹ دیتے لکھ دیتے دل جلے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نام لکھوانے والے ہوتے ہیں وہاں پر جا کے لکھوا دیتے ہیں دل جلے. بھائی کیوں لکھوا رہا ہے بھائی گاڑی کے پیچھے دل جلے؟ کیوں لکھوا رہا ہے ہاتھ پہ دل جلے؟ کیوں اپنے آپ کو زخمی کروا رہا ہے لکھ رہا دل جلے؟ ہم اس پر بھی غور کر لیں تو ہمارے دل کی پوزیشن کیا ہے؟ دل جلے لکھتے ہیں. جب بھی لکھا تو دل جلے لکھا. کبھی آپ نے دیکھا کسی گاڑی کے پیچھے لکھا ہو دل روشن؟ نہیں. دل جلے لکھا ہوا دیکھا ہوگا. دل جلے کے نام پر اسٹوریاں سنی ہوں گی. آخر وجہ کیا ہے؟ اس پر بھی اگر ہم غور کر لیں تو وجہ یہ ہے، اس کے لیے ہمیں ایک حدیث کی طرف جانا پڑے گا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. پھر جب گناہ کرتا ہے تو نقطہ بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے اور پھر پورا دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے. جب دل گناہ کر کر کے کالا سیاہ ہو چکا، پتھر کی طرح سخت ہو چکا، نصیحت اس پہ اثر نہ کرے تو پھر وہ دل جلے ہی لکھے گا میرے بھائی. اس کا دل روشن تو ہے نہیں، اس نے دل جلے ہی لکھنا ہے. تو ایسے لوگ دل جلے لکھتے ہیں کہ گویا وہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ گناہ کر کر کے میرا دل کالا ہو چکا ہے، اب اس کو روشن کیسے کرے، منور کیسے کرے. میرے محبوب نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. لوہے کے زنگ کا بھی سیکل ہے اور دلوں کے زنگ کا بھی سیکل ہے. دلوں کے زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ میرے محبوب نے فرمایا دلوں کو جب زنگ لگ جائے اس کے زنگ کو دور کرنے کے لیے تلاوت قرآن پاک ہے. اور دوسری روایت میں ذکر اللہ ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کا زنگ، دلوں کی کالک دور ہوتی ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دلوں کا زنگ، دلوں کی کالک دور ہوتی ہے. مبارک ہو آپ کو کہ ایسے علاقے میں آپ نے قرآن پاک پڑھانے کے لیے مدرسہ کھول کے رکھا ہوا ہے جو بچوں کے دلوں کو روشن کر رہا ہے. اور اس کی روشنی پھیلتی ہے. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. آپ سب بہت خوش نصیب ہیں کہ ماشاءاللہ مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم عام ہو رہی ہے. آگے چلیں. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. اعلیٰ حضرت کا ایک ہی شعر ختم نہیں ہو رہا. سرتاب قدم شان، بس اسی پر کلام ہو رہا ہے. سرتاب قدم شان، ابھی انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ تو بھی باقی ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، یہ تو بھی باقی ہے. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ تو بھی باقی ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان. آگے چلیں. میرے محبوب کے دست مبارک، ہاتھ مبارک، سبحان اللہ، جس طرف اٹھ گئے غنی کر دیا. یہ وہ ہاتھ مبارک ہے کہ جدھر جائے ادھر برکتیں، کثرتیں، کہ یہ ہاتھ مبارک جہاں لگ جائے نا وہاں برکت ہوتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ السلام کی دعوت کی سرکار علیہ السلام کی. اور جو گھر پہ آئے نا خندق کے موقع پر گھر پہ آئے تو کیا دیکھا کہ چھوٹی سی بکری کا بچہ اور گھر میں چند ساعت جو پڑے ہوئے کہ اس کو تیار کر دو. بکری کے بچے کو ذبح کیا، گوشت بنایا، آٹا گوندنے کے لیے اپنی بیوی سے کہا، زوجہ سے کہا کہ آٹا گوند دو، میں سرکار کو بلا کر لاتا ہوں. سرکار کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ حضور آپ اپنے چند رفقا کو لے کر میرے گھر تشریف لے آئے کیونکہ خندق کا موقع ہے اور آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک کی شدت ہے، آپ کی دعوت میرے گھر میں ہے. میرے پاس ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو میں نے ذبح کر دیا ہے. اب یہ دعوت دینے کے لیے سرکار علیہ السلام کو چل پڑے، گھر میں بکری کو بچے کو ذبح کیا، وہاں پہنچے اور یہاں پیچھے سے حضرت جابر کے بڑے بیٹے نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا پتہ اپنے ابو نے بکرے کو کیسے ذبح کیا؟
مگر نہیں پتا، کہا میں بتاتا ہوں، کیوں کہتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کے گلے پر چوری جلا دی، ذبح کر دیا، اور پھر مارے خوف سے خود چھت پہ چڑھا اور چھت سے نیچے گرا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت جابر کے دونوں بیٹے انتقال کر گئے۔ حضرت جابر دعوت دے کر جب پلٹ کر واپس گھر پہ آئے تو ماجرا دیکھ کر حیران رہ گئے، دونوں بچوں کو چھپا دیا کہ سرکار کی دعوت ہے، سرکار میرے گھر میں تشریف لا رہے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں نا، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ذرا پڑھیے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ سرکار میرے گھر میں تشریف لے آئیں، اس پہ بعد میں کلام کروں گا۔ تو حضرت جابر کی بھی خواہش تھی، بچوں کو ایک سائیڈ میں رکھا کہ بس سرکار تشریف لے آئے۔ جب سرکار علیہ السلام تشریف لائے تو اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کہا جابر تمہارے بچے کہاں نظر نہیں آ رہے؟ کہا ہوں گے کہیں کھیلتے ہوں گے۔ کہا بلاؤ اپنے بچوں کو، وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ اور صحابہ سے کہا کہ مجھ سے پہلے شروع نہیں کرنا اور ہڈیاں ایک جگہ جمع کرنا۔ صحیح ہے، سرکار علیہ السلام نے آٹے میں بھی اپنے ہاتھ ڈالا تو آٹے میں بھی برکت ہو گئی، کھانے میں بھی برکت ہو گئی۔ حضرت جابر نے اب چونکہ ضبط کیے ہوئے تھے محبت پدری میں، کہا کہ اپنے بیٹوں کو بلا لاؤ، اب ضبط کیے ہوئے تھے۔ باپ کے دل میں ایک محبت ہوتی ہے بچے کی، محبت پدری جس کو کہتے ہیں۔ کہتے غم اولاد کوئی صاحب اولاد ہی جانے، جو صاحب اولاد ہوتا وہی اولاد کے غم کو جان سکتا ہے۔ اب جب حضرت جابر سے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر تمہارے بچوں کو لے آؤ، اب حضرت جابر سے رہا نہ گیا، رو پڑے، آنسو چھلک پڑے، کہا حضور یہی واقعہ ہوا ہے۔ کہا جابر ان کے پاس لے چلو، لے چلے تو سرکار علیہ السلام نے کچھ پڑھ کر ان پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کی برکت سے حضرت جابر کے دونوں بچے زندہ ہو گئے۔ اور پھر یہی نہیں، جب دعوت ختم ہوئی صحابہ اکرام علیہ رضوان نے جب کھانا تناول فرما دیا تو پھر وہ جو ہڈیاں ایک جگہ پر جمع کی تھی سرکار علیہ السلام نے کچھ پڑھ کر اس پہ ہاتھ پھیرا تو وہ بکری بھی کان جاڑتے ہوئے زندہ ہو گئی۔ یہ ہاتھ مبارک کا معجزہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اگر ہم ذرا غور کر لیں، حدیبیہ کا موقع ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس پانی ختم ہو چکا ہے، پانی ختم ہوا تو سرکار علیہ السلام کے پاس آ کر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور پانی ختم ہو چکا ہے، ہمارے پاس پینے کے لیے وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ کہ کچھ تو ہوگا، جتنا کچھ ہے نا تھوڑا تھوڑا ایک برتن میں جمع کر دو، جو جس کے پاس ایک قطرہ دو قطرہ جو بھی پانی تھا ایک برتن میں جمع کیا۔ سرکار علیہ السلام نے اس برتن میں اپنے ہاتھ رکھ دیے، ہاتھ رکھ دیے تو ہاتھوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو چکا، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں پیاری واہ واہ۔ کہ میرے محبوب علیہ السلام کے پانچوں انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، اور اتنا پانی جاری ہوا کہ سب نے اپنے مشکیزے بھر دیے، خود پانی پیا، اپنے برتن بھر لیے، جانوروں کو پانی پلا دیا، اور پھر یہی نہیں بلکہ 1400 لوگوں نے وہ پانی پیا بھی بھرا بھی، سرکار کی انگلیوں سے جاری ہوا۔ لگے ہاتھوں ایک مسئلہ بھی بتا دوں، دنیا کا سب سے بہترین پانی کون سا؟ جب یہ سوال ہوتا تو لوگوں کے ذہن میں فوراً آ جاتا آب زمزم۔ دنیا کا سب سے بہترین پانی آب زمزم نہیں ہے، دنیا کا سب سے بہترین پانی وہ پانی ہے جو میرے محبوب کی انگلیوں سے نکلا ہے۔
محبوب کی انگلیوں سے نکلا، امام الانبیاء کی انگلیوں سے نکلا۔ یہ دنیا کا سب سے بہترین پانی ہے، دنیا کا دوسرے نمبر پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے۔ آب زمزم کے متعلق دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے وہ پانی ظاہر ہوا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے، حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ اس سے آب زمزم جاری ہوا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل رو رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے اپنا پر زمین پر مارا، اس پر مارنے سے آب زمزم کا پانی جاری ہوا۔ فوقیت پہلی روایت کو ہے، ایڑیاں رگڑنے والے کو، کیونکہ حضرت اسماعیل کو نسبت بھی میرے محبوب سے ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام میں محبوب علیہ السلام کا نور موجود تھا۔ تو تیسرے نمبر کا پانی بھی ہے دنیا کا، اس میں اختلاف علماء ہے، علماء کا اختلاف ہے تیسرے نمبر کے پانی میں۔ بعض نے کہا کہ وہ پانی جو بی بی مریم کے لیے جاری ہوا، بعض نے کہا وہ پانی جو حضرت ایوب کے لیے جاری ہوا، ارکب برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، تو وہ پانی، ان دونوں پانیوں میں اختلاف علماء ہے تیسرے نمبر پر۔ پہلا یہ ہے کہ یہ دونوں پانی تیسرے نمبر پر ہیں، دوسرے نمبر پر زمزم، اور پہلے نمبر پر وہ پانی جو سرکار علیہ السلام کی انگلیوں سے جاری ہوا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے 10 مبارک، سبحان اللہ، اس 10 مبارک کی برکتیں بھی آپ نے دیکھ لی کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ ابھی پاؤں مبارک، سبحان اللہ، پاؤں مبارک ایسے کہ جب احد پر چڑھے نا تو احد ہلنے لگا۔ حضرت صدیق اکبر بھی ساتھ تھے، حضرت فاروق اعظم بھی ساتھ تھے، اور غالباً حضرت عثمان غنی بھی ساتھ تھے۔ تو احد پہاڑ ہلا تو ایڑی لگائی میرے محبوب علیہ السلام نے، تو احد کا ہلنا بند ہو گیا۔ ایک جھٹکے سے احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، اور یہ ایڑیاں وہ ایڑیاں ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا۔ اس وقت کا واقعہ ہے کہ تجارت کی غرض سے ابو طالب کے ساتھ سرکار علیہ السلام گئے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، وہاں چونکہ اپنا مال بیچنا تھا، وہ پانی نہیں تھا، تو پیاس کی شدت نے ابو طالب کو بہت زیادہ تنگ کیا۔ ابو طالب کے پاس جب سرکار علیہ السلام تشریف لائے تو ابو طالب نے کہا بھتیجے پیاس سے الگ خشک ہو رہا ہے، پانی نہیں ہے پینے کو۔ سرکار علیہ السلام نے وہاں اپنی ایڑی مبارک لگائی تو زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، لوگوں نے وہ پانی پیا، ابو طالب نے بھی پیا، سب نے سیر ہو کر جب پیا، اسی جگہ پر سرکار علیہ السلام نے اپنی ایڑی مبارک لگائی تو وہ پانی کا چشمہ بند ہو گیا۔ ہم غور کر لیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اور ہم اپنے آپ پر غور کر لیں، ہماری آپ کے معاملات کیا ہیں، ہم غور کر لیں۔ اور جو کہے کہ نبی ہماری طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ غلط تعلیم دے رہا ہے۔ ہم غور کر لیں ہماری پوزیشن کیا ہے۔ کیا پانی رکھا ہوا؟ پانی رکھا ہوا؟ میں نے پینے کے لیے منگوایا نہیں، میں نے مثال کے لیے منگوایا ہے۔ اب صرف بوتل مجھے پکڑا دیں، اس بوتل میں پانی پاک تھا کہ ناپاک؟ جو پانی پیتے ہیں پاک ہے کہ ناپاک؟ پاک۔ نکالتے تو پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ ناپاک۔ جس نے جواب دیا پاک، اس کا جواب بھی درست ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسا مسئلہ ہے کہ جس نے ناپاک کہا اس کا جواب بھی درست، جس نے پاک کہا اس کا جواب بھی درست، جس نے پسینے کی صورت میں نکالا اس کو پسینے پاک، اور جس نے استنجا کی صورت میں نکالا تو ناپاک۔ دونوں صورت ہے نا بھی پانی کو نکالنے کی، پسینے کی صورت میں نکلتا ہے پاک، اور اگر استنجا کی صورت میں نکالیں گے تو ناپاک۔ بہرحال یہ کہ یہ پانی پاک۔
اس پانی کو ہم پی لیں، پینے کے بعد ہم اس کو دونوں صورتوں میں نکالیں گے، دونوں صورتوں میں بدبودار ہوگا، لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دونوں صورتوں میں نکالیں، دونوں صورتوں میں خوشبودار ہوگا۔ اور پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دونوں صورتوں میں نکالیں، دونوں صورتوں میں پاک، دونوں صورتوں میں پاک، جی ہاں دونوں صورتوں میں پاک۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا حدیث میں ہے۔ بولے کیسے؟ میں نے کہا ام ایمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ غلامہ کنیزہ، وہ کہتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جس چارپائی کے اوپر آرام فرماتے تھے، اس چارپائی کے نیچے ایک برتن رکھا جاتا تھا، اس برتن میں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بول و براز کی حاجت ہوتی، استنجا کی حاجت ہوتی تو اس میں فرما دیتے۔ لیکن ایک رات جب میں جب اٹھی تو میں نے دیکھا مجھے پیاس لگ رہی تھی، تو میں نے پانی تلاش کیا، پانی تلاش کرنا چاہا، پانی نہ ملا، تو پھر میں نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چارپائی کے نیچے ایک برتن ہے، میں نے اس کو لیا اور وہ میں پی گئی میں۔ پینے کے بعد جب صبح ہوئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے برتن کے متعلق دریافت کیا، میں نے کہا اس میں جو پانی تھا وہ میں نے پی لیا، وہ میں نے پی لیا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ناپاک پیا، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی کہ تم پر جہنم حرام ہو چکی ہے اور تمہیں کبھی پیٹ کے امراض نہیں ہوں گے، کبھی پیٹ کے امراض نہیں ہوں گے۔ دنیا جب پانی کو ترسے، رمجم رمجم برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ۔ تو یہ بارش کا برسنا بھی ایک رحمت کا معاملہ ہے۔ بہرحال میں بیان کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ، احد کا موقع ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک پر تیر آ کر لگتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب سرکار علیہ السلام زخمی ہوتے ہیں، مالک بن سنان سرکار علیہ السلام کے زخموں سے خون چوس لیتے ہیں۔ ایک اور صحابی نے بھی خون چوس لیا، حالانکہ خون کا کھانا پینا حرام ہے، قرآن میں موجود ہے، دوسرے سپارے میں موجود، چھٹے سپارے میں موجود، 8ویں سپارے میں موجود، جگہ جگہ یہ تذکرہ موجود ہے بہرحال قرآن پاک میں، خون یہ حرام ہے۔ لیکن صحابی رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پیا اور پینے پر بشارت لی جنت کی، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خون اور بول و براز شریف امت کے حق میں پاک ہے، اور ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہماری دونوں چیزیں ناپاک ہیں، خون بھی ناپاک اور پھر جو استنجا ہے وہ بھی ناپاک۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو حاجت ہوئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرما ہوئے، تو میں نے جا کر دیکھنا چاہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے۔ تو جا کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہ پایا، وہاں کچھ بھی نہ پایا، 3 ڈھیلے پڑے ہوئے تھے پتھر کے، وہ میں نے اٹھا لیے اور ان کو اپنے آستین میں رکھ لیا، اور جب جمعہ کا دن ہوتا میں وہ ڈھیلے اپنے ساتھ رکھتا اور لوگ عمدہ خوشبو لگاتے، جب میں مسجد میں آتا تو میری خوشبو سب پر غالب آ جاتی۔ یہ کیا تھا؟ وہ ڈھیلے تھے جن سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو استنجا کے طور پر استعمال کیے تھے بول و براز کے ٹائم، اس میں سے بھی خوشبو آتی تھی۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ مدینہ مدینہ ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں جگہ سے خوشبو آتی، میں کہتا ہوں ارے اللہ کے بندوں، فلاں جگہ سندل کے درخت سے خوشبو آتی ہے، مدینہ وہ ہے جہاں کھجور کے باغوں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ جہاں آپ مدینے کے کھجور اٹھا لیں نا، اس کو ناک کے پاس لے کر آ کر آپ کھانے لگیں گے تو اس وقت بھی آپ ایک خوشبو محسوس کریں گے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو مبارک۔
پسینہ مبارک، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چھائے دلہن پھول. کہ ایک جگہ ایک شخص کو حاجت تھی، ان کی بیٹی کی شادی قریب تھی، خوشبو کی حاجت تھی، پیسے تھے نہیں، غریب. تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دن کے وقت آنا، شیشی ساتھ لانا. اور پھر سرکار علیہ السلام نے اپنا پسینہ مبارک اپنے ہاتھوں سے اس شیشی میں بھر دیا، پسینہ مبارک بھر کے اس شخص کو دیا، کہا یہ خوشبو اپنی بیٹی کو دے دینا، یہ خوشبو استعمال کریں. جب وہ خوشبو اس بیٹی نے استعمال کی نا، تو ایسی خوشبو کہ اس گھر کا نام ہی خوشبو والا گھر مشہور ہو گیا. اور پھر یہی نہیں بلکہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے عرصے کے بعد 1300 سال کے بعد مدینہ شریف گئے. کہتے ہیں مواجہ شریف میں جب میں حاضر ہوا نا، تو ایک حبشی النسل سیاہ فام ایک نوجوان سرکار کے روضے پر حاضر ہوا. اس سے ایسی مہکی مہکی خوشبو آ رہی تھی، ایسی مہکی مہکی خوشبو آ رہی تھی کہ میں حیران رہ گیا کہ میرے مریدین، میرے متوسلین میری بارگاہ میں عمدہ عمدہ خوشبوئیں پیش کرتے تھے، اور میں دنیا کی عمدہ عمدہ خوشبوئیں میں لگاتا تھا. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ اس نوجوان سے ایسی بھینی بھینی مہکتی ہوئی خوشبو آ رہی ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے پوچھا، ہے نوجوان، تو نے خوشبو کون سی استعمال کی ہے؟ اس نوجوان نے کہا، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی. 1300 سال کا عرصہ گزر گیا، 1300 سال کا عرصہ گزر گیا. اس نوجوان نے کہا، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی. کہا پھر معاملہ کیا ہے؟ کہا حضور آپ ہی علماء ہیں، آپ ہی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے اپنا پسینہ مبارکہ ایک غریب کی بیٹی کو دیا تھا. بولے ہاں. کہا ہم اسی کی اولاد میں سے، آج تک ہم سے خوشبو آتی ہے. میرے محبوب علیہ السلام کے پسینہ مبارکہ کو جس عورت نے، جس صحابیہ نے استعمال کیا، اس کی نسلوں میں بھی خوشبو آ رہی ہے. اور ایک واقعہ اور بھی سنا تو بیان ختم کر دوں. ایک واقعہ اور بھی ہے بدبو والا. حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، ان کی قوم کا واقعہ ہے. آج کچھ عرصہ پہلے وہ کورونا کا وبا آیا تھا، اس وقت میں نے یہ واقعہ سنایا تھا اپنی مسجد میں. تو اس وقت جب طاعون کا مرض پھیلا، تو طاعون کے مرض کے خوف کی وجہ سے، تو طاعون کا مرض جب پھیلتا ہے تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے شہر کے لوگ اس شہر میں نہ آئیں اور یہ شہر والے باہر نہ جائیں. صحیح. تو جس شہر میں طاعون کا مرض پھیلا تو کیا ہوا، اس قوم کے 70,000 لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم شہر سے باہر نکلتے جنگل میں، کیونکہ یہاں وبا پھیل چکی ہے، ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، ہم اپنے آپ کو بچائیں گے. تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنگل کی طرف نکل پڑے. جب جنگل میں نکل پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا سخت ناپسند ہوئی. عذاب کے فرشتے کو مقرر کیا کہ جاؤ اور ان کو عذاب میں مبتلا کر دو. اور عذاب کے فرشتے نے آ کر پکارا، موتو، ایک چنگار، مر جاؤ. 70,000 بندے ایک آن میں موت کا شکار ہو گئے، مر گئے یہ جنگل میں. اب معاملہ یہ کہ دفنا ہے بندہ 1 کو 2 کو 100 کو 200 کو بندہ دفنا ہے نا. 70,000 بندے جب ایک ساتھ موت کا شکار ہو گئے، اب کریں تو کیا کریں؟ بڑا معاملہ کٹھن. اسی طرح پڑے رہے. اب بدبو کا اٹھنا، اب کیا کریں؟ بچت کی کوئی راستہ، کوئی راہ نکالے. تو کیا کیا انہوں نے چاروں طرف سے جنگل کو دیوار میں ایک دیوار بنانا شروع کر دی کہ بدبو سے جان چھوٹے. دیوار بنائی. پھر حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا وہاں سے. انہوں نے جب یہ حالت دیکھی نا اپنی قوم کی، یہ حالت دیکھی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ اٹھائے، مولا یہ قوم آپ کے نبی کی قوم ہے، یہ نادان تھے، اس طرف نکل پڑے، میرا ساتھ دیتے تھے، موحد تھے،
اے اللہ ان کے خطا کو معاف فرما. آپ کی دعا قبول ہو گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا. 70,000 لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے. لیکن وہ جیسے ہی کوئی نیا کپڑا پہنتے وہ کپڑا پرانا ہو جاتا اور ان کے جسم سے مردے کی سڑاند کی بو آتی. یہ ان میں باقی رہا, اور پھر ان کی نسلوں میں بھی یہی معاملہ رہا کہ ان کی نسلیں بھی بدبودار رہی, ان کی نسلیں بھی بدبودار رہی کہ وہ عمدہ سے عمدہ خوشبو استعمال کریں لیکن پھر بھی ان کے جسم سے بدبو آتی. آج بھی کچھ لوگوں کے جسم سے بدبو آتی ہے. غور کریں کس کی نسل میں سے, وہ غور کریں کہ نسل میں سے کس کی ہے, بدبودار یا خوشبودار. تو الحمدللہ یہ سمجھیں خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ جہاں سرکار علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے. تو اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. میرے محبوب علیہ السلام وہ انسان ہے کہ ہر خوبرو سے خوبرو اچھا بنا دیا. اللہ نے حبیب کو یکتا بنا دیا, یکتا بنا دیا. یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے تالے سبھی میں نے چاند ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. اللہ نے حبیب کو یکتا بنا دیا. کیسا یکتا؟ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. وہ یوسف علیہ السلام جن کے حسن کو دیکھ کرنا مصر کی عورتوں نے اپنے انگلیاں کاٹ دی بے اختیار. اس نے یوسف کو دیکھ کر بے اختیار انگلیاں کاٹ دی. میرے محبوب کا حسن و جمال, میرے محبوب کا عجب و کمال کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں بے اختیار کٹی ہیں, یہاں اختیاراً گردنیں کٹوا رہے ہیں محبوب کے عاشق. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جان دی ہوئی انہی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. محبوب کے نام پر جان دے دی, یہ جان بھی انہی کے صدقے میں ملی, کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. میرے محبوب کی وجہ سے جہان ہے. اب کوئی کہے گا کیسے؟ اب میلاد بھی ہے نا, اب میلاد ماشاءاللہ بچوں نے مرحبا کے نعرے لگائے, میلاد بھی ہے. اب میلاد کے موقع پر بڑا معاملہ ہوتا ہے, کہتے ہیں یار یہ کہاں سے لائٹنگ مارنا ثابت ہے, یہ جھنڈے لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا آخر میں جاتے جاتے سمجھا دیتا ہوں کہاں سے ثابت ہے, اشعار میں سمجھا دیتا ہوں. خود رب نے ہے منایا, عالم کو ہے بتایا, تاروں کو جگمگا کر جشن صبح بہارا. بولے یہ تو شعر ہے مولانا, شعر و شاعری سے حل نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا دوسرا شعر پڑھ دو, بولے پڑھو. میں نے کہا ہوتے کہاں کعبہ و منا ہے, یہ بنا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. کہ یہ کعبہ اور منا بھی نہ ہوتے, یہ کچھ بھی بنا ہوا نہ ہو, بنا ہوا نہ ہوتا, یہ سب کچھ آپ کی. بولے یہ بھی شعر ہے. میں نے کہا اس میں 9 لاکھ کا تذکرہ ہے, حدیث کی طرف اشارہ ہے. بولے حدیث کیا ہے؟ میں نے کہا حدیث ہے لولا کلما خلقت الافلاق. اے محبوب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو آسمانوں کو نہ بناتا, تو آسمانوں پر جو تارے ظاہر کیے ہیں محبوب کی وجہ سے ہے. لولا کلما اظہرت ربوبیہ. اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. لولا کلما خلقت السماء والارض. اے محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو آسمان اور زمینوں کو نہ بناتا. آسمان اور زمین بنے, تارے چمکے ہیں محبوب کے صدقے میں. خود رب نے ہے منایا, عالم کو ہے بتایا, تاروں کو جگمگا کر جشن صبح بہارا. جبریل نے منایا, دنیا کو ہے بتایا, جھنڈے لگا لگا کر جشن صبح بہارا. بولے جبریل نے منایا. میں نے کہا جی حدیث ہے. بولے کہاں سے؟ کہا نبی کی والدہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے گاڑے گئے, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, ایک کعبے کی چھت پر, اور پورا جہان روشن منور ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جھنڈے نور کے جھنڈے تھے.
بولے لائٹنگ کہاں سے ثابت؟ میں نے کہا لائٹنگ بھی یہی سے ثابت کہ مشرق و مغرب اور وسط کعبہ میں جھنڈا گھار دیا گیا، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت. تو یہ جھنڈے لگانا جبریل کی سنت، لائٹنگ کرنا رب کی سنت. بولے پھر آگے؟ میں نے کہا سرکار نے منایا، ہم سب کو ہے بتایا، ہر پیر روزہ رکھ کر جشن صبح بہارا. میرے محبوب نے ہر پیر کو روزہ رکھا. روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی گئی، کہا اسی دن میری ولادت ہوئی ہے اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے. تو سرکار علیہ السلام کا جشن ولادت منانا سرکار سے بھی ثابت، جبریل سے بھی ثابت، رب کی سنت سے بھی ثابت ہے. اب جس کے نصیب اپنے اپنے ہیں، کسی کی نصیب میں جشن ولادت منانا لکھا ہوا ہے، سرکار کا تذکرہ کرنا لکھا ہوا ہے. بلکہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ما ثبت من السنہ صفحہ نمبر 60 پر فرماتے ہیں کہ مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے سرکار کی ولادت کے دنوں میں راتوں کو عید بنایا، یعنی چراغاں کیا، سرکار کی ذکر کی محفلوں سے اپنی محفلوں کو سجایا. ان لوگوں کے لیے بشارت ہو جنت کی، ان کے لیے بڑا ثواب ہے. یہ حوالہ اس لیے دیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہاں لکھا ہوا ہے ما ثبت من السنہ میں. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا. اور پھر یہ نہ کہیں کہ بریلویوں کی ایجاد ہے، نہیں. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہیں جو بر صغیر کے اندر حدیث کا علم لے کر آئے، اعلیٰ حضرت سے پہلے کے بزرگ ہیں. تو بہرحال یہ کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ یہاں تک ہمارا موضوع پہنچا. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ اب ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ کیسے اس کو میں مختصراً سمجھا دوں اور بیان ختم. مثال سمجھیں، ایک شخص ہے غیر مسلم ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے. ایک سانس کی زندگی ہے اس کے پاس، ایک سانس میں لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہے یا محمد الرسول اللہ پڑھ سکتا ہے. اب ہونا چاہتا ہے مسلمان، کیا کریں گے؟ لا الہ الا اللہ پڑھائیں گے یا محمد الرسول اللہ پڑھائیں گے؟ اگر لا الہ الا اللہ پڑھائیں گے ہو سکتا ہے یا شبہ ہے، گمان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آگے آدم صفی اللہ کہنے والا تھا، ابراہیم خلیل اللہ کہنے والا تھا، عیسیٰ روح اللہ کہنے والا تھا، موسیٰ کلیم اللہ کہنے والا تھا، یا نوح نجی اللہ کہنے والا تھا. اس کو محمد الرسول اللہ پڑھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب محمد الرسول اللہ پڑھ دیا نا، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی ہو گیا، نبی کی رسالت کا اقرار بھی ہو گیا، دونوں چیزیں ہو گئی. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا اور مخلص عاشق بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تیرے عمر کا شتا رہے ہر گھڑی گرفتار، ہمیں مان سے بچانا، مدنی بدی والے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ
علیکا جشن میلاد النبی ہے ہو گیا گھر گھر چراغا آ گئی صبح بہارا ہو گیا گھر گھر چراغا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیک جشن میلاد النبی ہے نور کی چادر تنی ہے روشنی روشنی ہے چاندنی یہ تم مچی ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ